أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد ترجمہ اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے، جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر کلام نہ کر سکے گا، نہ ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہوگا، تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہوگا۔ فرمایا اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے، یعنی ہم قیامت کے دن کو اس لیے مؤخر کر رہے ہیں تاکہ وہ مدت پوری ہو جائے جو ہم نے دنیا باقی رہنے کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر مخلوق خاموش ہوگی، اس دن کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گا۔ یاد رہے کہ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا اور اس میں مختلف حالات ہوں گے۔ بعض حالات میں تو ہیبت کی شدت کی وجہ سے کسی کو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بات زبان پر لانے کی قدرت نہ ہوگی، اور بعض حالات میں اجازت دی جائے گی کہ لوگ اجازت سے کلام کریں گے، اور بعض حالات میں گھبراہٹ اور دہشت کم ہوگی تو اس وقت لوگ اپنے معاملات میں جھگڑیں گے اور اپنے مقدمات پیش کریں گے۔ قیامت کے دن لوگ دو طرح کے ہوں گے، ایک بدبخت، یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر وعید کے مطابق جہنم واجب ہوگی، دوسرے خوش نصیب، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے وعدے کے مطابق جنت واجب ہوگی۔ دنیا میں بھی سعادت اور بدبختی کی کئی علامات علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے سعادت کی 5 علامتیں یہ ہیں: دل کی نرمی، کثرت سے آنسو بہانا، دنیا سے نفرت، امیدوں کا چھوٹا ہونا، حیا۔ اور بدبختی کی 5 علامتیں یہ ہیں: دل کی سختی، آنکھ کی خشکی یعنی آنسو نہ بہانا، دنیا کی رغبت، لمبی امیدیں اور بے حیائی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت پر غور کرے۔ اگر اسے اپنے اندر سعادت کی علامات نظر آئیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان پر قائم رہنے کی بھرپور کوشش کرے، اور اگر بدبختی کی علامات نظر آئیں تو اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے اور ان علامات کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ ترجمہ: تو جو بدبخت ہوں گے وہ تو دوزخ میں ہوں گے، وہ اس میں گدھے کی طرح چلائیں گے، وہ اس میں تب تک رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے، بے شک تمہارا رب جو چاہتا ہے وہی کرنے والا ہے۔ اور وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے، یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ یعنی جن پر بدبختی غالب آ گئی اور ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا تو وہ جہنم میں رہیں گے، اور جہنم میں ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ گدھے کی طرح چلائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے جہنم میں قیام کو زمین اور آسمان کے قائم رہنے کی مدت پر معلق کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح زمین و آسمان کا قائم رہنا ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ وقتی اور عارضی ہے، اسی طرح کفار کا جہنم میں رہنا بھی ہمیشہ کے لیے نہ ہوگا، کیونکہ قرآن پاک کی کئی دیگر آیات سے کفار مشرکین کی مغفرت نہ ہونا اور ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ثابت ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے حتیٰ کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا: بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، عنقریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لے، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اسی وجہ سے مفسرین نے اس آیت کی کئی تعویلات بیان کی ہیں، ان میں سے چند ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلی تعویل: اس آیت میں زمین و آسمان سے دنیا کے آسمان و زمین نہیں بلکہ جنت و دوزخ کے آسمان و زمین مراد ہیں۔
جنت میں زمین کے وجود پر دلیل یہ آیت ہے۔ ترجمہ ہے، اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث کیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں گے رہیں گے۔ اور آخرت کے زمین و آسمان کے دنیاوی زمین و آسمان سے مختلف ہونے پر دلیل یہ آیت ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات۔ ترجمہ، یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا۔ نیز جنت و دوزخ چونکہ فضا یا خلا میں نہیں ہے، اس لیے جنت و دوزخ والوں کے لیے کسی ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جس پر وہ بیٹھے یا ٹھہرے ہوئے ہوں، اور ان کے لیے کوئی صاحبان ہو جس کے سائے میں وہ لوگ ہوں، اور وہ چیز زمین و آسمان ہے۔ جب نقلی اور عقلی دونوں اعتبار سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جنت و دوزخ کے درمیان جنت و دوزخ کے زمین و آسمان ہیں، اور وہ اس دنیا کے زمین و آسمان سے مختلف ہیں، تو جس طرح جنت و دوزخ ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح ان کے زمین و آسمان بھی ہمیشہ رہیں گے۔ لہذا جنت میں رہنے والے مسلمان اور دوزخ میں رہنے والے کافر بھی ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری تعویل، اگر اس آیت سے جنت و دوزخ کے زمین و آسمان مراد نہ بھی ہوں، تب بھی یہ آیت دوزخیوں کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کے منافی نہیں، کیونکہ عربوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا دوام یعنی ہمیشگی بیان کرنے کا ارادہ کریں تو یوں کہتے ہیں، جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گے تو فلاں چیز رہے گی۔ اور قرآن پاک چونکہ عربوں کے اسلوب کے موافق نازل ہوا ہے، اس لیے جب تک زمین و آسمان رہیں گے، اس سے مراد دائمی طور پر اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ چونکہ قرآن پاک کی کئی آیات سے کفار کا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ثابت ہوتا ہے، اس لیے مفسرین نے استثناء کی مختلف توجیہات بیان کی ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ پہلی توجیہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور امام ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس استثناء میں وہ مسلمان داخل ہیں جنہیں کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا انہیں جہنم میں رکھے گا، پھر انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس توجیہ کے درست ہونے پر یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت میں سے جسے چاہے گا اپنی رحمت کے صدقے جنت میں داخل کر دے گا، اور اہل جہنم میں سے جسے چاہے گا جہنم میں داخل کر دے گا۔ پھر فرمائے گا، دیکھو جس کے دل میں روئی کے ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اسے جہنم سے نکال لو۔ چنانچہ وہ لوگ جہنم سے اس حال میں نکالے جائیں گے کہ ان کا جسم جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا، پھر انہیں آب حیات کی نہر میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس نہر میں سے اس طرح تر و تازہ ہو کر نکلنا شروع ہوں گے جیسے دانہ پانی کے بہاؤ والی مٹی میں سے زردی مائل ہو کر اگ پڑتا ہے۔ دوسری توجیہ، اہل جہنم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، سوائے ان اوقات کے جب وہ دنیا میں تھے یا برزخ میں تھے یا حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان تین اوقات میں انہیں جہنم کا عذاب نہ ہوگا۔ تیسری توجیہ، جہنم میں آگ کا عذاب بھی ہوگا اور زم حریر کا بھی، جس میں بہت سخت ٹھنڈک ہوگی، اور اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جہنمی ہمیشہ کے لیے آگ کے عذاب میں رہیں گے، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ چاہے گا انہیں آگ کے عذاب سے نکال کر ٹھنڈک کے عذاب میں ڈال دے گا۔ فرمایا، الا ما شاء ربک، مگر جو تمہارا رب چاہے۔ اس استثناء میں وہ اہل جنت داخل ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے، پھر انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کیونکہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ اس سے کبھی نہیں نکلے گا، یعنی اس استثناء سے مراد جہنم میں رہنے والا عرصہ ہے۔ فلا تک فی مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباءهم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ ترجمہ، تو ان بتوں کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں شک میں نہ پڑنا، یہ ویسے عبادت کرتے ہیں جیسے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، اور بے شک ہم انہیں ان کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے سننے والے، ان مشرکین کی بتوں کی عبادت اور ان کے برے انجام کے حوالے سے کسی شک میں نہ پڑنا، بے شک یہ بھی اس بت پرستی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے، جیسا کہ پہلی امتیں عذاب میں مبتلا ہوئیں۔ جن مشرکین کے واقعات تمہارے سامنے بیان ہوئے، جس طرح وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اسی طرح یہ بھی بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور تمہیں معلوم ہو چکا کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا، اور عنقریب انہیں بھی ان کے جیسے انجام کا سامنا ہوگا، اور بے شک ہم انہیں ان کے عذاب کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر اس شخص سے فرما دیں جسے ان بتوں کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں یہ شک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں
بت پرستی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہرگز بت پرستی کا حکم نہیں دیا، بلکہ جس طرح ان کے باپ دادا بتوں کی پوجا کرتے رہے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ بے شک ہم انہیں ان کے عذاب کا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے رب کی ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ لوگ اس کی طرف سے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کی قوم نے قرآن کے ساتھ کیا کہ بعد اس پر ایمان لائے اور بعد نے اس کا انکار کیا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان پر ہماری نازل کردہ کتاب تورات کے ساتھ کیا تھا کہ ان میں سے بعض نے تورات کی تصدیق کی اور بعض نے کفر کیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی کفر اور تکذیب کی بنا پر دنیا میں ہی جس عذاب کے جلدی حقدار تھے، وہ عذاب اگر آپ کا رب قیامت کے دن تک کے لیے ان سے مؤخر نہ فرما چکا ہوتا تو دنیا میں ہی ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ: اور بے شک ان سب کو تمہارا رب ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ ان کے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ یعنی تصدیق کرنے والے ہوں یا تکذیب کرنے والے، ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اعمال کی پوری جزا دے گا۔ تصدیق کرنے والوں کو ان کی تصدیق کی بنا پر جنت ملے گی، اور انکار کرنے والوں کو ان کے انکار کی وجہ سے جہنم نصیب ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال سے خبردار ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس آیت میں نیکی کرنے والوں اور تصدیق کرنے والوں کے لیے تو بشارت ہے کہ وہ نیکی کی جزا پائیں گے، نیز کافروں اور تکذیب کرنے والوں کے لیے وعید ہے کہ وہ اپنے عمل کی سزا میں گرفتار ہوں گے۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ ترجمہ: تو تم ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور جو تمہارے ساتھ رجوع کرنے والا ہے، اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے دین پر عمل کرنے اور اس کے دین کی دعوت دینے میں ایسے ثابت قدم رہیں جیسے آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، اور آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایمان لایا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے احکام کی بجاوری پر ثابت قدم رہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، مجھے دین میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر کسی سے دریافت کرنے کی حاجت نہ رہے۔ ارشاد فرمایا، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، کہہ اور اس پر قائم رہے۔ فرمایا، ولا تطغوا، اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرو، یعنی اے لوگو جس کام سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے وہ نہ کرو۔ تمہارے اچھے برے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور اس سے تمہارا کوئی عمل بھی پوشیدہ نہیں، تو اے لوگو تم اس بات سے ڈرو کہ تمہارا رب تمہارے اعمال جانتا ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ تم اس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ ایمان اور احکام اسلام پر ثابت قدمی نیا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے تو نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ اسباب یہاں ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے بندہ دین اسلام پر ثابت قدم رہتا ہے، اور وہ چیزیں جو دین اسلام پر ثابت قدمی سے مانے ہیں۔ چنانچہ دین اسلام پر ثابت قدمی کے چند اسباب یہ ہیں: علم دین حاصل کرنا، کثرت سے مسجد میں حاضر ہونا، زبان کی حفاظت کرنا، کفر اور گناہوں سے بچنا، کافروں، بد مذہبوں اور فاسق و فاجر لوگوں سے تعلقات نہ رکھنا، نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچنا، لمبی امیدیں نہ رکھنا اور دنیا میں زہد و قناعت اختیار کرنا۔ اس کے برعکس ایمان و عمل پر ثابت قدمی سے رکاوٹ بننے والی چند چیزیں: علم دین سے بیراور نہ ہونا، مسجد میں حاضر ہونے سے کترانا، زبان کی حفاظت نہ کرنا، کفر اور گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کرنا، کافروں، بد مذہبوں اور فاسق و فاجر لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، نفسانی خواہشات کی لذت حاصل کرنے کی حرص کرنا اور دنیا میں رغبت ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ روم کی جنگ میں
دوسرے مسلمانوں کے ساتھ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ عنہ کو بھی قید کر لیا گیا۔ رومی سردار نے تمام مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ عنہ سے کہا، نصرانی ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں تانبے کی دیگ میں ڈال کر جلا دوں گا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی نصرانی نہیں بنوں گا۔ ظالم سردار نے جب یہ سنا تو تانبے کی دیگ منگوا کر اس میں تیل ڈلوایا، پھر اس کے نیچے آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب تیل خوب گرم ہو کر ابلنے لگا تو ایک مسلمان قیدی کو بلا کر کہا، نصرانی ہو جاؤ۔ اس مرد مجاہد نے انکار کیا تو اسے ابلتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا گوشت جل گیا اور ہڈیاں اوپر تیرنے لگیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، عیسائی ہو جاؤ ورنہ اس شخص کی طرح تمہیں بھی اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ ظالم سردار نے حکم دیا کہ اسے بھی تیل کی دیگ میں ڈال دو۔ حکم پاتے ہی جلادوں نے آپ کو پکڑا اور ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کے لیے لے چلے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ جلاد ظالم سردار کے پاس آئے اور بتایا کہ وہ قیدی رو رہا ہے۔ سردار بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ اسے ہمارے پاس لے آؤ۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ موت کے ڈر سے اس کی بات ماننے والے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ اس کے سامنے آئے تو فرمایا، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں موت کے خوف سے رو رہا ہوں؟ خدا کی قسم میں موت کے خوف سے نہیں بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے جسم میں صرف ایک جان ہے جو میں دین اسلام کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ مجھے تو یہ پسند تھا کہ میرے جسم میں اگر 100 جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے سب کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا۔ سردار آپ رضی اللہ عنہ کی یہ ایمان افروز تقریر سن کر بہت متعجب ہوا کہ ان کے اندر اپنے دین کی کتنی محبت ہے اور یہ خوشی سے دین کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ سردار نے لالچ دیتے ہوئے کہا، اگر تم نصرانی ہو جاؤ تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا اور حکومت میں بھی تمہیں حصہ دوں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی اور صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے کہا، اچھا اس طرح کرو کہ تم میرے سر پر بوسہ دو، اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا اور تمہارے ساتھ تمہارے 80 مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر واقعی تم ایسا کرو گے تو میں تمہارے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ سردار نے یقین دہانی کرائی کہ میں اپنی بات ضرور پوری کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی آزادی کی خاطر اس ظالم کے سر کا بوسہ دیا۔ سردار نے حسب وعدہ آپ رضی اللہ عنہ کو اور 80 مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جب یہ تمام مجاہدین امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے تو امیر المومنین آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کے سر کا بوسہ لیا اور بہت خوش ہوئے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ترجمہ، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ رکون یعنی جھکنے کا معنی ہے قلبی میلان، اور جب اس پر اتنی سخت وعید ہے تو کافروں کے ساتھ تعلقات کی ان صورتوں میں کیا حال ہوگا جو قلبی میلان سے بڑھ کر ہیں۔ یاد رہے کہ طبعی میلان کی غیر اختیاری صورت اس آیت میں بیان کیے گئے حکم میں داخل نہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ طبعی میلان جیسے ماں باپ اولاد یا خوبصورت بیوی کی طرف ہوتا ہے، اس کی جو صورت غیر اختیاری ہو وہ اس حکم کے تحت داخل نہیں۔ پھر بھی اس تصور سے کہ یہ اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، ان سے دوستی حرام ہے اور اپنی قدرت کے مطابق اسے دبانا یہاں تک کہ بن پڑے تو فنا کر دینا لازم ہے۔ میلان کا آنا بے اختیار تھا اور اس کا جانا یعنی اسے زائل کرنا قدرت میں ہے، تو اس میلان کو رکھنا اختیار موالات ہوا اور یہ حرام قطعی ہے۔ اسی وجہ سے جس غیر اختیاری میلان کے مبادی یعنی ابتدائی افعال نے اس نے با اختیار پیدا کیے تو اس میں معذور نہ ہوگا، جیسے شراب کے اسے عقل زائل ہو جانا اور اس کا اختیاری نہیں، مگر جب اختیار سے پی تو عقل کا زائل ہو جانا اور اس پر جو کچھ مرتب ہو سب اسی کے اختیار سے ہوا۔ اس سے معلوم ہے کہ خدا کے نافرمانوں کے ساتھ یعنی کافروں، بے دینوں، گمراہوں اور ظالموں کے ساتھ بلا ضرورت میل جول، رسم و راہ، قلبی میلان اور محبت، ان کی ہاں میں ہاں ملانا اور ان کی خوشامد میں رہنا ممنوع ہے۔ ظالموں کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظالموں کے ساتھ عملی طور پر تعاون تو ظاہر ہے اور زبانی طور پر تعاون یہ ہے کہ وہ ظالم کے لیے دعا مانگتا ہے یا اس کی تعریف کرتا ہے یا اس کے جھوٹی قول کی صراحتاً تصدیق کرتا ہے، مثلا زبان سے اسے سچا قرار دیتا ہے یا سر ہلا دیتا ہے یا اس کے چہرے پر مسرت ظاہر ہوتی ہے،
یا وہ اس شخص سے محبت و دوستی ظاہر کرتا ہے، اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اور اس کی عمر میں اضافہ اور اس کی بقا کی حرص رکھتا ہے۔ ایسا شخص عام طور پر ظالموں کو صرف سلام ہی نہیں کرتا بلکہ ان سے کچھ بات چیت بھی کرتا ہے، اور وہ اسی شخص کا کلام ہوتا ہے، حالانکہ اس کا ظالم کی حفاظت، اس کی لمبی زندگی، اس کے لیے نعمتوں کی تکمیل اور اس طرح کی دوسری دعائیں مانگنا جائز نہیں۔ اور اگر دعا کے ساتھ تعریفی کلمات بھی ہوں اور وہ ان باتوں کا ذکر کرے جو اس ظالم میں نہیں ہے، تو یہ شخص جھوٹا، منافق اور ظالم کا اعزاز کرنے والا ہے، اور یہ 3 گناہ ہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی باتوں کی تصدیق بھی کرے، اس کے کاموں کی تعریف کرے، اس کی پاکیزگی بیان کرے، تو وہ اس تصدیق اور اعانت کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، کیونکہ ظالم کی پاکیزگی بیان کرنا اور تعریف کرنا گناہ پر مدد کرنا ہے۔ احادیث اور بزرگان دین کے اقوال میں بھی ان چیزوں کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت ناراض ہوتا ہے جب زمین پر کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی ظالم کے باقی رہنے کی دعا کرتا ہے، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عالم سے زیادہ ناپسندیدہ شخص کوئی نہیں جو کسی عامل یعنی ظالم گورنر کے پاس جاتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ بعض حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ ہم اپنی دنیاوی ضروریات کی وجہ سے ظالموں کے اعمال پر راضی ہوتے، ان کی خوشامد و چاپلوسی کرتے اور ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہمارے لیے اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا دشوار ہو جائے۔ انہیں چاہیے کہ وہ علامہ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام پر غور کر لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظالموں کے اعمال سے راضی ہونے میں دنیاوی ضروریات کو دلیل بنانا قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا اور قدرت والا ہے، اور جب حقیقی رازق، قوی اور قادر اللہ تعالیٰ ہے تو خود کو ظالموں کا دست نگر سمجھنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ فرمایا، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی حمایتی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا اور کوئی مددگار نہیں کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے، اور نہ ہی کل قیامت کے دن تمہیں کوئی ایسا ملے گا جو تمہاری مدد کر سکے اور اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا لے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حال تو ان کا ہے جو ظالموں سے تعلقات اور میل جوڑ رکھیں، ان کے اعمال سے راضی ہوں اور ان سے محبت رکھیں، اور جو خود ظالم ہو تو اس کا حال ان سے کتنا بدتر ہوگا وہ خود ہی غور کر لے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک دن حضرت موفق رحمۃ اللہ علیہ نے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب امام نے یہ آیت پڑھی، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پر غشی داری ہو گئی۔ جب فاقہ ہوا تو ان سے غشی کے بارے میں عرض کی گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ سزا کا بیان اس شخص کے بارے میں ہے جو ظالم کی طرف جھکے، اور جو خود ظالم ہو تو اس کا کیا حال ہوگا۔ ہم ظلم اور ظالموں کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور ہر ظالم کو چاہیے کہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے اور جیتے جی ان لوگوں سے معافی مانگ لے جن پر ظلم کیا، ورنہ قیامت کے دن جب ظلم کا بدلہ دینا پڑا تو انجام بہت دردناک ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر زیادتی کی ہو تو اسے چاہیے کہ اس دن سے پہلے آج ہی معافی حاصل کر لے، جس دن دینار اور درہم پاس نہیں ہوں گے۔ اگر ظالم کے پاس نیک اعمال ہوئے تو ظلم کے برابر ان میں سے لے لیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو ظلم کے برابر مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔